اندر ہے اور ایک نفس ہے، دونوں پر محنت ہوتی ہے کہ اس جہان میں نفس بھی ذکی ہو، پاکیزہ ہو جائے اس کی سوچ، اور روح بھی ستھری ہو جائے، پاک صاف ہو، خوبصورت ہو، سفید رنگ کی ہو۔ دونوں کے ملنے سے انسان بنتا ہے۔ اس جہان میں ان کا تعلق کمزور ہے دونوں کا، جب سوتا ہے تو روح نکل جاتی ہے، لیکن رابطہ رہتا ہے۔ سوئی کو اگر کوئی پٹائی کرے تو واپس آ جاتا ہے، اور موت علیحدہ کر دیتی ہے روح کو جسم سے، اور جسم کے اندر سے روح علیحدہ ہوتے ہی وہ کیڑوں کی خوراک بن جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ جل شانہ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ جل شانہ پھر جسموں کو بنائیں گے، اور قبریں جو ہیں ان میں سے اٹھیں گے، جسم نکلیں گے، جیسے پودے نکلتے ہیں، اور روحوں کو بھی پھر بلایا جائے گا، روح زندہ رہے گی، جسم گل سڑ جائے گا، اور پھر اللہ جل شانہ روحوں کو حکم دیں گے کہ کوئی روح اپنے جسم سے خطا نہ کرے، تو ہر روح اپنا جسم ڈھونڈے گی اور اس میں پھر داخل ہو جائے گی۔ یہ جو تعلق ہوگا، جو دوسرا سور پھونکنے کے بعد ہے، یہ بڑا مضبوط تعلق ہوگا جسم کا اور روح کا۔ پھر یہ چیزیں علیحدہ نہیں ہوں، اور جزا اور عذاب اور سزا اور اجر وہ اس جسم پر اور روح پر ہے، جو مضبوط ہوگا آپس میں ان کی انٹیگریشن، جو علیحدہ نہیں ہوں گی ایک دوسرے سے، کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوں گی۔ تو اللہ جل شانہ جنت دے گا تو دونوں کے مزے، اور اگر سزا دے گا تو دونوں کو ملے گی، جسم کو بھی روح کو بھی۔ تو زیادہ جو خرابی ہے وہ تو نفس کی ہے کہ جو اللہ کی ذات سے دور کرتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی یہ خرابی روح کی ہے کہ روح بھی کالی ہو جاتی ہے اور اس میں خیر کی رغبت باقی نہیں رہتی۔ تو نفس کے جو پچھلی دفعہ پچھلے جمعے کو شاید وہ مجھے انہوں نے حکم دیا جی کہ میں امراض پر بات کروں، روحانی امراض، نفسانی امراض۔ تو یہ اصل میں نفس کے امراض، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عجب ہے، کبر ہے، بڑے ان کے نام ہیں۔ سب سے بڑا جو امراض میں مرض ہے وہ کبر ہے۔ جس انسان میں کبر ایک ذرہ برابر بھی ہوگا تو آتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے۔ اور پھر عجب ہے، عجب اسی کا بھائی کبر کا۔ عجب کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پسند کر لیتا ہے۔ کبر کیا ہے کہ دوسروں سے اپنے کو بہتر سمجھتا ہے۔ آنا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یہ کبر ہی لے ڈوبا شیطان کو، اور اللہ جل شانہ کے سامنے کہہ دیا۔ اللہ نے حکم دیا سجدے کا، تو وہاں اس نے کہہ دیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ ایسی یہ خطرناک، اور پھر اللہ کی طرف سے ایسی لعنت ہوئی کہ فرمایا کہ دور ہو جاؤ۔ تو یہ کبر ایک خطرناک مرض ہے۔ اپنے آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ بھائی میرے اندر کبر تو نہیں ہے۔ اس کا الٹ جو ہے نا وہ عاجزی ہے، چھوٹا سمجھنا اپنے آپ۔ میں وہ لکھتے ہیں نا حقیر، فقیر، کوئی اور کہے تو ویسے ناراض ہوتے ہیں، لیکن لکھتے ہیں، خط لکھا کہ حقیر فقیر، کہ میں کچھ بھی نہیں، لا شیء۔ بعض بزرگ لکھتے ہیں اپنا نام آگے لکھتے ہیں لا شیء، کوئی چیز، تو میں کچھ بھی نہیں۔
تو یہ حقیقتاً ویسا ہو جائے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اللہ جل شانہ کے لیے سے دعا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا دکھا، اپنی نگاہ۔ تھوڑا سا ٹکڑا میں نے بتایا ہے، لمبی دعا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہر ایک سے چھوٹا سا۔ حضرت تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا سوال کہ حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ اور ایسے عالم اور اتنے آپ کے شاگرد اور اتنے آپ کے خلفاء اور ایک عام گنہگار مسلمان جو نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، کوئی خیر اس میں نہ ہو، تو ایک عام مسلمان سے وہ آپ اپنے سے اچھا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سوال پوچھا گیا۔ خود اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بڑوں کے استاد اور ایسے ایسے خلیفہ اور شاگرد اور گناہگار مسلمان، لیکن آپ بھی اکثر یہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو۔ تو سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھ لیا کہ کیسے پوچھا، تو رو پڑے، یہ سوال سن کر تو رو پڑے۔ سمجھ لگے کہ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، دیکھو کتنی عجیب بات ہے، جو مجھ سے زیادہ عالم، فاضل، پڑھے لکھے اور ان کے شاگرد پھیلے ہوئے دنیا میں، لیکن خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکا، خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اور میں ایسے بہت سے گناہ گار لوگوں کو جانتا ہوں جو جس کو تم گناہ گار سمجھتے ہو اس سے کہیں زیادہ گناہ میں ملوث، کوئی ان میں خیر نہیں تھا، لیکن اللہ نے کوئی ایسی مہربانی کی کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو ہمیں لگا کہ اس سارے علم کے بعد اب میں کیسے اپنے آپ کو کسی اور سے اچھا سمجھ سکتا ہوں؟ نہ، اعتبار تو خاتمے کا ہے، کوئی اچھا نہیں، کوئی برا نہیں، اور خاتمے کا اللہ کی شان پتہ بھی نہیں کسی کو کہ بھئی یہ مسلمان ہے، گناہ گار ہے۔ وہ ایک دوسرے سے کہا کرتا تھا کہ بھئی تو گناہ نہ کر، لیکن وہ بولتا نہیں تھا آگے، تو حتیٰ کہ آگے جمع ہوئے دونوں تو اللہ نے جو منع کرنے والا تھا اس کو سزا دی اور جو گناہ گار تھا اس کو بخش دیا۔ اور سزا اس لیے دی کہ تو کیوں کہتا تھا کہ تیرا حشر صحیح نہیں ہوگا؟ تجھے کس نے اس کا حق دیا؟ کسی کے پاس حق نہیں۔ حکم اس جہان میں مسلمان پر لگایا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، بہت مشکل ہے۔ کسی کو کہنا جنتی یہ بھی نہیں صحیح، یہ پکا جنتی ہے، بھائی ہمیں تو پتا، اس کے اندر کا حال، اس کی زندگی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور کسی کو کہنا جہنمی، ہمیں تو اس کا پتہ نہیں۔ تو اس لیے حکم نہیں لگایا جا سکتا، اللہ کی شان ہے، اس نے اس جہان کو ایسا بنایا ہے۔ تو انسان کے نفس کے اندر امراض، اس لیے اس سے بچنے کے لیے وہ لکھتے ہیں، کبر سے بچنے کے لیے، عجب سے بچنے کے لیے، حقیر، فقیر۔ تو ایسا اپنے کو سمجھنا کہ میں چھوٹا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میں تو کوئی چیز نہیں، اور ہر ایک کو، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ کیوں بہتر سمجھنا؟ کہ بھئی اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان میرا بھائی ہے، بھئی اللہ کا ایسا محبوب ہو کہ آخر میں یہ جنت اس کو میں مل جائے اور میری پکڑ ہو جائے۔ تو اس لیے ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے۔ مشکل ذرا سا وہ بن جاتے ہیں نا ذکر والے، علم والے، تو پھر نہیں سمجھتے، پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ علم ہے تو کیسے سمجھے گا میں حقیر ہوں؟ مشکل ہو جاتا ہے بڑا۔
تو جتنا آتا ہے کہ جتنا انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اتنا ہی اس کو عاجزی حاصل ہوتی ہے۔ صحیح علم وہ ہے جس کے ساتھ عاجزی بھی حاصل ہو، وہ نہیں ہے کہ علم تو حاصل ہوا اور ساتھ وہ بھی مل گیا، اکڑ بھی مل گئی کہ میں فلاں میں فلاں۔ میں نے حضرت علامہ صاحب سے پوچھا ایک سوال، میں نے کہا یہ جو کتابیں آپ کی چھپتی ہیں، آپ کا اس میں چھپتے ہیں مضامین، یہ اس کے باہر لکھا ہوتا ہے حضرت علامہ خالد محمود پتہ نہیں کیا کچھ، تو میں نے کہا یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور اپنے آپ کو کم سمجھے، وہ بڑا تو نہ سمجھے، کہ علم تو عاجزی پیدا کرتا ہے۔ تو عجیب جواب دیا، مان لگے یہ میں نے تو نہیں لکھا، سوچنے پڑ گئے کہ بات لکھا کس میں سے، کس نے لکھا؟ کہنے لگے کہ یہ جو کتابیں میری چھاپتے ہیں نا، یہ اپنی کتابیں بیچنے کے لیے لکھتے ہیں کہ میرے ناموں سے جتنے لکھیں گے نا حاجی فلاں مولوی اور عالم تو اس کی کتاب بکتی ہے، تو یہ وہ لکھتے ہیں، میں تو نہیں۔ تو اس لیے نا اس میں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ علماء کرام اپنے نام کو کتنا اوپر کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو اور لوگ ہیں اپنا کتابیں بیچنے والے یا اشتہار یا جلسہ بڑا ہو وہ اشتہار بنانے والے ہیں۔ تو علم وہ ہے جو انسان کو میں عاجزی پیدا کرے، وہ صحیح علم ہے، اور جو عاجزی نہ پیدا کرے وہ پھر بڑے اس کی بڑی احادیث بھی ہیں کہ ایسے عالم جن کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہمارے لیے، تو وہ صاحب کہیں گے میں نے تو علم حاصل کیا، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ وہ تو تم نے اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، اور کہیں بڑا عالم ہے، تو وہ تو لوگوں نے کہہ دیا، تو اب یہاں تو تمہارا اس کا کوئی بدلہ نہیں، تمہارے علم کا اور تمہاری محنت کا، تو اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو عاجزی یہ اچھی صفات میں سے ہے، کبر عجب یہ بیماریاں ہیں، امراض ہیں، حسد بھی مرض ہے، حسد اسی طرح سے بغض کینہ۔ تو ایک صاحب تھے وہ گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو۔ آپ کوئی صاحب تھے، صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان بیٹھے ہوئے تھے صحابی، انہوں نے سوچا کہ میں ذرا پتہ تو کروں کہ یہ جو گزر کر گئے ہیں تو یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیں، تو اس کے پیچھے پیچھے وہ چلے۔ وہ گھر پہنچے تو یہ بھی پہنچ گئے، السلام علیکم کہا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کچھ دن کچھ وقت تک۔ انہوں نے بڑے خندہ پیشانی سے تو بولی کہ ضرور ٹھہرو، تو ہمارے بھائی تو ٹھہر گئے اس کے پاس، ایک رات ٹھہرے، دوسری رات ٹھہرے، 3 دن کی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو تیسرے دن پھر ان سے کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں اس لیے تو نہیں ٹھہرا تھا، میں نے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، تو میں تو اس لیے آیا، لیکن مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے، آپ ہی بتا دیں، آپ ہی بتا دیں۔ تو کہنے لگے صاحبزادے بیٹے مجھے خود بھی پتہ نہیں، لیکن ایک بات مجھے پتہ ہے، صرف ایک بات، کہ جب میں سوتا ہوں تو میرا دل ہر مسلمان کے خلاف کینہ سے پاک ہوتا ہے، کسی کے خلاف ذرہ سا بھی بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا۔ تو صاحب کہنے لگے واللہ یہی وجہ، تو یہ ایسا مرض ہے
کینہ بغض کسی کے خلاف رکھنا، کہ وہ ہر شخص کو چاہیے کہ جب سونے لگے تو ہر مسلمان سے اس کا دل صاف. ورنہ لوگ ایسا رکھتے ہیں کہ ساری زندگی اس کو پالتے رہتے ہو، فلاں فلاں، ایسا دل میں بغض کینہ بغیر وجہ کے بنا لیتے ہیں. تو یہ بھی بڑے امراض میں سے مرض ہے، کینہ بغض. اور اس طرح سے بے حیائی، یعنی گناہ تنہائی میں کرنا، اس کو بے حیائی. اس کا بدل حیا ہے. حیا تو ایمان کا شعبہ ہے، اور جھوٹ بولنا، ایسے کوئی کرنا جو ناپسندیدہ فعل ہے، جہاں نہ کوئی دیکھتا ہو تو اس کو، یہ حیا کا الٹ ہے، یہ بھی گناہوں میں سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں اللہ کی شان ہے کہ گناہوں میں بڑا مرض جو ہے نا وہ غفلت ہے. سارے گناہ آدمی کچھ نہ کچھ بچ نکلتا ہے گناہوں سے، لیکن جو چیز گناہوں میں پھنسا دیتی ہے وہ غفلت کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے. مثلا انسان کا جسم لذات چاہتا ہے، لذت. تو اب آنکھ کے جتنے گناہ ہیں، وہی انسان نامحرم کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، مزہ لیتا رہتا ہے. وہ ایک پروفیسر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے پڑھاتے ہیں؟ وہ تو مستورات بھی پڑھتی ہیں، فیمیل بھی پڑھتی ہیں. تو خیر میں نے عرض کر دیا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ ایک نگاہ کو تو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، لیکن جہاں لذت شروع ہو گئی، لذت نہ محرم کو دیکھنے سے کہ لذت حاصل ہوتی ہے، وہاں گناہ شروع ہو گیا. تو حتی الامکان لذت نہ حاصل کرے اپنی آنکھوں سے. اب آنکھ بھی لذت حاصل کرتی ہے تو گناہ میں لے جاتی ہے، اور اس وقت انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے. اگر اللہ کا ڈر ہو تو آنکھ ہٹائے اور اسے لذت حاصل نہ کرے. کان بھی لذت حاصل کرتے ہیں. کوئی ایسا میوزک لگاؤ، کوئی ایسی غیبت چغلی ہو رہی ہو تو کان ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں. دو آدمی باتیں آپس میں کر رہے ہیں اور تیسرا غور سے کان لگا کر بیٹھا ہوا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ وہ لذت ہے جو کانوں سے حاصل ہوتی ہے. زبان سے بھی لذت انسان حاصل کرتے ہیں، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے. جھوٹ کا اپنا مزہ ہے کہ لوگ خوش ہوں گے، میں تھوڑا جھوٹ بولوں، میں وہاں گیا اور میں نے یہ دیکھا، جھوٹ سارا. تو گناہوں میں سے گناہ ہے، لیکن کیونکہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ لوگ سن رہے ہیں میری بات اور بلے بلے واہ واہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں انسان پھنس جاتا ہے، اور غفلت کی وجہ سے. تو یہ جو لذات اور شہوات کی گناہ ہے، یہ غفلت کا ذریعہ بنتی ہے. تو غفلت سے بچا رہے، اللہ کی یاد میں رہے جتنا ہو سکے. تو فرمایا اللہ جل شانہ کہ چھوڑ دو گناہوں کو، چھوٹے بھی گناہ بڑے بھی گناہ کو چھوڑ دو. تو وہی ہم اس کی نیت کریں کہ جو نفسانی گناہ ہیں، لذات، شہوات، اور جو عجب، کبر، کینہ، بغض، حسد، ریا، ان کو ہم جانیں کہ یہ گناہوں میں سے گناہ ہے اور وجہ ان کی غفلت ہے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ان گناہوں سے بچے رہیں اور ان گناہوں کی بجائے نیکیوں کی تلاش میں رہیں. نیکی کو ایسے ڈھونڈیں جیسے کوئی آدمی کو کان مل جائے نا، ہیرے موتی جواہر کے، تو موتی ہیرے ڈھونڈتا ہے، سونا ڈھونڈتا ہے. ایسے نیکی کو ڈھونڈا ہے. وہ گناہوں سے ایسے بچا جائے جیسے انسان سانپ بچھو سے ڈرتا ہے، وہ بچتا ہے، ایسے ان سے اجتناب کیا جائے. تو اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. غفلت وجہ بنتی ہے گناہوں کا، غفلت یہ ذہن میں رکھیں، غفلت گناہ. تو یہ جو ہماری محفل ہے، یہ ذکر کیجیے غفلت ہٹانے کے لیے کہ ہمارے دل غافل ہیں، اللہ زیادہ وقت اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں. تو وہ زیادہ وقت وہ حاضر رہیں، اللہ کی یاد میں رہیں. یہ اس لیے یہ مجالس ہے کہ ہم محنت کریں دلوں پر، خوب محنت کریں. اور طریقہ کیا ہے کہ بھائی نفی اسباب،
کہ پہلے نکالیں اللہ کا غیر دل سے، خوب زور لگا کر نکالیں، اور پھر اللہ کی ذات کو دل میں لائیں. جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس محنت میں یہ مراقبہ بھی اسی لیے ہے، ذکر بھی اسی لیے ہے کہ ہمیں یہ قوت حاصل ہو جائے. اس کو فنائے قلب کہتے ہیں، کہ ہمیں یہ قوت حاصل ہو جائے کہ ہمارا دل جو ہے یہ اس میں سے ہم غیر کو نکال سکیں. غیر فلسفہ ہوتا ہے، کبھی ایک شکل دوسری شکل، وہ مادہ بہت زیادہ پھیل گیا تو ایک خیال دوسرا خیال. ان خیالوں سے بچنے کے لیے بھی پہلے ایک دفعہ بات کی تھی کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو اپنے اوقات کی حفاظت کرنی پڑے گی، سوچ کی، زبان کی، سماع، بصر، گفتگو کی. یہ پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ جتنا ان چیزوں کی حفاظت کریں گے کہ دل میں آنے نہ دیں کوئی بات. دل میں آئی کہ اندر ایسے رہ جاتی ہے، پھر وہی بار بار الٹ پلٹ کر خیال پھر آ جاتا ہے. تو اس لیے بھائی دوستو یہ سیکھیں. ہمارے شیخ صاحب ہمیں کرتے تھے کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ مراقبہ کرنے سے دل ستھرا ہو جاتا ہے، پھر ہم گھنٹوں مراقبہ کرتے. تو ہمارے ذکر اتوار کا دن ہوتا تو ہم 6 گھنٹے 5 گھنٹے مراقبہ کرتے. مراقبہ کیا ہے؟ یہ انتظار ہے کہ دل ستھرا ہو، اس میں اللہ آ جائے. ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے کہ چھٹیاں آ رہی ہیں دسمبر کی، تو کیا خیال ہے کہاں گزارنی ہے؟ میں کہ شیخ صاحب جیسے آپ فرمائیں، مجھے بھی چھٹیاں ہیں. فرمانے لگے میرا دل کر رہا ہے کہ میں سندھ چلا جاؤں. سندھ وہاں بابو جی عبداللہ ایک رہتے ہیں جس شہر ہے، تو شہر کے بعد جنگل میں ایک مسجد ہے، جنگل میں. تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ چھٹیاں وہاں گزاروں اور صرف اللہ کو یاد، ذکر اور مراقبے کے لیے. لو جی مجھے بھی لے گئے ساتھ. 20 دن اس جنگل میں ہم نے گزارے. محنت کرنی پڑتی ہے بھائی صاحب. 20 دن ایک ہی کام ہوتا تھا، ذکر مراقبہ، ذکر مراقبہ، مراقبہ مراقبہ مراقبہ. یہ جو ہوتا ہے نا 5 منٹ کا ذکر، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. اگر مسلسل ہو، مداومت ہو اس پر، تو چلو اتنا ہی کر لیں. ایک دوست مجھے کہ یہ 10 منٹ تک ہو گیا. میں نے کہا کیا مطلب کہ 10 منٹ مراقبہ میں کر لیتا ہوں. میں نے کہا جمے رہو، صرف کرنا کافی نہیں ہے، 10 منٹ ضرور کرنا کافی. بے شک 10 منٹ ہی مراقبہ کرنا، ذکر کرنا. تو جو ذکر نہیں کرتے ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی لطائف پر محنت کریں اور سوچیں کہ لطیفہ قلب ہے. تو پہلا سبق ہے کہ یہ اللہ 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 کہہ رہا ہے وہ میں سن رہا ہوں. یہ ہے پہلا سبق ہمارا. تنہائی میں بیٹھ کر یا مجمع میں بیٹھ کر، سہولت سے بیٹھ کر ایک سبق کریں حتیٰ کہ دل ستھرا ہو جائے، قلب کہنا شروع کر دے. پھر یہ کہنا شروع کر دیتے قلب انسان. پھر روح پر محنت کریں، پھر خفی اخفا، پھر سر خفی اخفا. 5 لطائف پر علیحدہ علیحدہ محنت کر کے ان کو زندہ کر دیں. جب یہ زندہ ہو جاتے ہیں پھر آدمی کے لیے ذکر آسان ہو جاتا ہے. پھر ڈھونڈتا ہے خود ہی کہ مجھے کوئی ایسا وقت مل جائے کہ میں ذکر کروں، مراقبہ. اب تھوڑی دیر کے لیے نا اپنے دل پر نظر رکھیں اور سوچیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے میرے دل پر، اور ضرور برستی ہے. جب کوئی اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے سکینہ اس پر نازل ہوتی ہے، اور میرا دل اس کو جذب کر رہا ہے، اس کو چوس رہا ہے، جذب کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہ خطا نیکوکاری کی زندگی عطا فرما. پروردگار کی بھائی آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، سفر کرتے ہیں، مشکل سے آئے ہیں. اللہ ان کا کام بنا، اپنی محبت کے لیے ان کا انتخاب کروا.
اپنی محبت سب کے دلوں میں بھر دے، اپنا عشق بھر دے، اپنی معرفت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ اللہ دلوں کو ستھرا فرما، اپنی محبت سے آباد فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما، آپ کی اداؤں پر مر مٹنے والا بنا، آپ کی سنتوں کو اپنانے والا بنا۔ اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت، یہ نفس عطا فرما، تصفیہ قلب عطا فرما۔ اے اللہ پروردگار، نیکوکاری کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم طالب علم ہیں، ہر امتحان میں اعلیٰ کامیابی عطا فرما۔ اپنے کام کرنے والے ہیں، پروفیشن میں ہیں، اے اللہ اپنے کام پروفیشن میں کمال عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما۔ بہن بھائی والدین اولاد عزیز و اقارب سب پر مہربانی فرما۔ کوئی بیمار ہے تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، حاجت مند ہیں جائز حاجات کو پورا فرما، پریشان ہیں پریشانی کو دور فرما، سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما، عافیت پر دوام عطا فرما۔ اے اللہ بھائی جو تمنا جو دعائیں لے کر آئے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو ان کی تمناؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مکاتب کو مدارس کو اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ پروردگار مکاتب مدارس کی محنت کرنے والوں کو اے اللہ ان کی ضروریات کو تکفل فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔